السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد جنید، اور جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ابھی پیچھے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی غیبت کے بارے میں۔ تو غیبت کی کچھ جو ہے وہ حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی تک دل میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے پیچھے ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، یعنی ان کی چھپی ہوئی کمزوریوں کی ٹول لگانے اور ان کی تشہیر کرنے میں دلچسپی نہ لیا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کی غیبت اور اس کے عیوب اور کمزوریوں کی تشہیر میں دلچسپی لینا دراصل ایک ایسی منافقانہ حرکت ہے جو صرف ایسے ہی لوگوں سے سرزد ہو سکتی ہے جو صرف زبان کے مسلمان ہوں اور ایمان ان کے دلوں میں گھر نہ کیا ہو۔ اب یہ کتنی بڑی ہی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں آپ کا بھی نام جو ہے وہ منافقوں میں نہ لکھا جائے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک صحابی غالباً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی دوسرے صحابی ہیں جن سے بار بار یہ پوچھا کرتے تھے کہ حمزہ، منافقوں کی جو لسٹ ہے اس میں کیا میرا نام تو نہیں؟ تو یہ بار بار پوچھا کرتے تھے، بار بار ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں جو ہے وہ ہمارا نام منافقوں میں نہ لکھا جائے۔ تو کیا کہنا اس حال فتنہ دور کے اندر کہ ہمارا کیا حال ہے، کہ ہم کیا دل سے ایمان لے آئے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ اخلاق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو، اور تم میں سے بہتر اخلاق والا میں ہوں؟ تو یہ ہم اپنا جو ہے وہ محاسبہ ہر وقت خود کر لیں کہ میرے اخلاق کیا ہے اور اخلاق کیا ہے۔ بیسیکلی اخلاق جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ اخلاق وہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، یہ ہے اخلاق۔ اور باقی جو ہے وہ ہمارا لین دین ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ میں دے رہا ہوں تو تم واپس مجھے دو گے، میں لے رہا ہوں تو میں واپس تمہیں دوں گا۔ تو یہ ہمارا اخلاق نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاق کی ایک قسم ہے کہ جو کہ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں بہتر عنایت کی گئی ہے، کہ اس کے اندر بھی کوئی شبہ نہیں کہ اللہ پاک اس کے اوپر بھی ہمیں جزائے خیر دیں گے اور جو ہے وہ اپنی رضا نصیب کریں گے۔ لیکن جو اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق، وہ یہی ہے کہ جو تم میں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ تو ہمیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی تم سے لڑائی کرتا ہے تو تم اس کو معاف کرنے میں اور اس سے صلح کرنے میں پہل کرو، اور جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اس کو جو ہے وہ عطا کرو، تم اس کو محروم نہ کرو کہ وہ تمہیں محروم کر رہا ہے۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے بالکل بھی کہ کوئی تمہیں محروم کر رہا ہے اور تم اس کے بدلے لینا شروع کر دو۔ تم مسلمان کو ایسا سبق نہیں دیا گیا، مسلمان کو ایسا سبق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اللہ پاک کو بڑے ہی پسند ہے وہ لوگ جو معاف کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور بہت ہی ضروری حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی
اپنا حق اس وجہ سے چھوڑ دے کہ فتنہ اور فساد پھیلے گا، لڑائی ہوگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے درمیان میں ایک محل لے کر دوں گا، اور جو کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دے اور بعد میں اس کو پچھتاوا ہو اور وہ جا کے معافی مانگ لے تو میں جنت کے کنارے پر اس کو محل لے کر دوں گا۔ تو یہ کتنی ہی زبردست اور خوبصورت بات ہے اور فلاح والی بات ہے، کامیابی والی بات ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو فتنے اور فساد سے دور بھاگے اور اپنا حق اس وجہ سے چھوڑ دے کہ فتنہ اور فساد پھیلتا ہے تو میں اس کو جو ہے وہ جنت کے درمیان میں محل لے کے دوں گا۔ اب جب لے کے دوں گا، جب ضمانت دے دی، تو اس سے آگے میں یہ نہیں سمجھتا یا کوئی بھی جو ہے وہ عقل اور فہم رکھنے والا شخص اور فکر و غم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھنے والا انسان جو ہے یہ بات نہیں سوچ سکتا کہ اس سے آگے بھی کسی چیز کی اس کو ضمانت کی ضرورت ہے کہ وہ بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا۔ تو اللہ کی رحمتوں سے ہمیں پوری امید ہے کہ ہر وقت ہم اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جلد از جلد اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب سے بھی ملاقات کا شرف بخشیں گے اور اپنے آپ سے بھی ملاقات کا شرف بخشیں گے اور اپنی رضا نصیب کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور تمام عالم اسلام مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔